ابھی تو خیر پاکستان کی ٹیم ایک عجیب و غریب سچویشن میں ہے کہ 11 پلیئرز میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس پہ آپ انگلی رکھ کے کہو کہ یار اس کی ٹیم میں جگہ پکی ہے. سلمان علی آغا کی افیکٹولی ٹیم میں ایز کیپٹن ہی جگہ بنتی ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا سر, اور تو کہیں کل اس نے بال بھی نہیں کرائی, اس کے علاوہ بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں کیا. تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص کپتانی کرنا چاہے آپ نے اس کے اوپر ایسا کاٹا لگانا ہے کہ اس کے بچے بھی دوبارہ کبھی ٹیم میں نہ آ سکے. ٹھیک ہے, کامن سینس سے آگے اگر کوئی کچھ بھی سوچتا ہے تو اس کو آپ نے کپتان نہیں بنانا. دیکھیں بابر اعظم کی کوئی جگہ نہیں بنتی اس ٹیم کے اندر, شاہین کی بھی ایک بہت کم جگہ بنتی ہے, چلو اس نے کل اچھی پرفارمنس کی تھی, ہم تو کنسسٹنٹ پرفارمنس مانگتے ہیں. اس کے علاوہ شاداب کی بھی میرے خیال میں جگہ نہیں بنتی. فخر زمان کو واپس لائے گڈ, وہ اس چیز کے لیے ٹھیک ہے, اسپن اچھی کھیلتا ہے, بٹ یہ تین جو ہیں یہ کب تک چلے گا سسٹم کہ جی آپ نے ان تینوں کو لازمی رکھنا ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی صاحب. شو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں سر؟ سر سمجھ آنی بند ہو گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا ناک کھلا ہے کہ بند ہے, سانس نہیں آ رہا, لیکن ٹب کے ٹب بہ گئے اور چھاتی بھی بند اور سب کچھ بند. میرے میں نا اتنی انرجی بھی نہیں تھی کہ میں گوگل کر سکوں. تو وہ دوست آیا ہوا تھا خبر لینے گھر پہ, تو اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار لاہور کا گرین ٹاپ تو تقریباً ختم ہو گیا, تو پولن کیسے بڑھ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا اس کا خیال یہ تھا کہ جو بھی درخت اب لگ رہے ہیں وہ کیونکہ رنگ برنگے ہیں, وہ نیٹو نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے پولن ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے. تو میں نے کہا تو اسلام آباد میں کیوں زیادہ پولن ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہاں بھی کسی دور میں نا انہوں نے رنگ برنگے لگائے تھے جس کی وجہ سے. اب یہ پتہ نہیں بات ٹھیک ہے کہ نہیں, مجھے ہمت جب آئے گی میں گوگل کروں گا, آپ لوگ بھی بتائیں کہ ہوا کیا ہے. سر آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں جو بیوٹیفیکیشن آف لاہور ہے یہ اس کے باعث سارا کچھ ہو رہا ہے. بیوٹیفیکیشن آف لاہور, اور اس کے علاوہ مطلب میرے جیسے فنکار بھی جن کو ہوا کہ یار درخت لگانے ہیں, تو انہوں نے یہ تھوڑی دیکھا کہ اس جگہ پہ نیٹو ٹری کون سا ہوتا تھا, انہوں نے تو رنگ بازی کی نا کہ پھر مجھے آسٹریلین وہ کر دو اور مجھے پھر ناروے کا یہ ایسے نہیں ہوتا. ہاں سر, لیکن سر آپ کی سر اینٹی ہسٹامین گیم جو ہے وہ سلو ہے سر. آپ کو سر اس کو نا یہ نمبرز آپ کو آپ کرنے پڑیں گے سر تھوڑے سے. آپ کے جو ایم جیز جو آپ لے رہے ہیں نا سر, وہ تو سر ایمیچر نمبرز ہے سر. آپ کو نا اس کو 180 تو منیمم آپ کو لینا پڑے گا, اور اس کے بعد سیدھا انٹروینس ہے سر, یہیں پہ سیدھا سر ڈرپ کے ساتھ سیری پہ آپ سیدھا اینٹی ہسٹامین لے, سب کھل جائے گا آپ کا سر. نہیں کرنا آپ نے, گولی پہ رکھے سر, اورل رکھے اس کو. ہاں بھائی یہ اب مطلب 2 دفعہ تو میں زرٹیک لے چکا ہوں, اب تو سیری میں اب ایک ہی دفعہ 180 ٹیلفاس جا رہی ہے. بچے لیتے ہیں زرٹیک سر, ٹیلفاس سے شروع ہے سر, آگے چلے اس میں, کیونکہ سر ہم ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں پہنچ گئے. یہ بات ٹھیک ہے, دکھ ہوتا ہے ان کو آپ کو دیکھ کے. اچھا سر آگے چلتے ہیں. تو سر کل ایک میچ ہوا پاکستان اور ان کا انگلینڈ کا, اور ہم بھی کھیلے, پاکستان کھیلنے آیا تھا وہاں پہ. ہم نے وہاں پہ سب سے پہلے بیٹنگ کی, اور اس کے اندر ہم نے شروع میں ٹھیک کیا, بیچ میں سلو ہوئے, پھر بابر اعظم آیا, پھر بابر اعظم آؤٹ ہوا, پھر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئے. تو کرتے کراتے کو 163 ٹائپ کر لیا, جو کہ ایک ڈیسنٹ سکور تھا. فار سکور نہیں تھا, مطلب اس سے اوپر ہونا چاہیے تھا, 20 رن اور ہونے چاہیے تھے, جو کہ بائی دا وے ان کی بیٹنگ جس طرح چل رہی تھی, جب سلو ڈاؤن ہوا تھا 20 اور نکالنا جو تھا ہو سکتا تھا. اٹ وازنٹ دیٹ بگ آف این ایشو. سرفراز فرحان بہت اچھی اننگز کھیلا. مطلب آئی تھنک جو کل وہ اسٹیٹس دکھا رہے تھے کہ ٹوٹل سکور جو ہے پاکستان جو کر رہا ہے اس ورلڈ کپ میں, اس میں تقریباً 35% جو ہے وہ صاحبزادہ فرحان کی کنٹریبیوشن ہے آف آل دا بیٹسمین. تو اس کو تھوڑی بریک دیں, اور وہ اور بھی ذرا سامنے ہے. اس کے بعد پھر ہماری بولنگ شولنگ شروع ہوئی. اس میں شاہین کل جی آپ بتائیں. میں کہہ رہا تھا کہ اس کو لوگ گالیاں شاداب کو دے رہے تھے اس کی موسٹ پروبلی بالنگ کی وجہ سے, لیکن اگر وہ 11 بالوں پہ 23 نہ مارتا تو یہ تو 140 بھی نہیں تھا. شاداب نے بیٹنگ کیا تو ٹھیک کیا. شاہین آیا, شاہین جو تھا کل کچھ میرے خیال میں گوڈا اس نے واپس منگوا لیا تھا اپنا, وہ ساتھ تھا اس کے, اور کل پیس بھی تھی, سوئنگ بھی تھی, پچ بھی سپورٹ کر رہی تھی, اور اس نے 2-3 وکٹیں جو ہے وہ نکال گیا. اچھا کیا. ہمارا جو مسٹری اسپنر ہے نئے عثمان طارق, جن کو میں پیار سے یو ٹی کہتا ہوں, وہ بھی ٹھیک تھے. تو یو ٹی جو ہے انہوں نے ایک کیچ ڈراپ کیا, لیکن آتی پھر انہوں نے وکٹ بھی نکال لی. اور پھر اسماعیل علی آغا نے کپتانی کی سر. اس کے اندر انہوں نے عثمان طارق چل رہا تھا, بروکس کی جو پارٹنرشپ تھی وہ لگی جا رہی تھی, اور اس کو توڑنا چاہیے تھا. عثمان طارق کو ہی سارے اوور کرانے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے بریک دیے اس کو, اور انہوں نے بیچ میں اپنی تجربے جو ہے وہ کافی سارے کیے. اس کے علاوہ سر اتنی دکیاں جو ہے سر میں نے اپنی زندگی میں بڑے کم میچوں میں دیکھی ہیں کہ وہ بس
ان کا تھا کہ یار میں اگر بلے کو بال لگے گی اور میں بھاگوں تو لینے دو ہی ہیں جو مرضی ہو جائے. فیلڈنگ ایشوز تھے, وہ انگلینڈ کے بھی تھے, ہمارے بھی تھے, اور بہت سارا کچھ ہوا وہاں پہ, لیکن اینڈ میں اٹ واز ڈس اپوائنٹنگ. اور اس کا سارے کا اگر آپ کر لینا تو انڈیویجول پرفارمنسز تھی کل, نو ڈاؤٹ, لیکن اینڈ میں لیک آف لیڈرشپ بھی نظر آئی. کپتانی جو تھی اس کے اندر نہ کو ہمیں ویلیو نہیں نظر آئی کہ یار تو ذرا اندر آ جا. مطلب آپ وہ دکھیاں کیوں ہو رہی تھی. مطلب اسی طرح انگلینڈ جو تھا, عثمان طارق آتے تھے کہتے ہیں اس کو بس اس کا اوور نکالنا ہے, وہ ڈرے ہوئے تھے اس سے, وہ نکال ہی جا رہے تھے. تو بس یہ سارا کرکس یہ تھا میچ کا. سر آپ نا میری ٹویٹ نکال کے دیکھ لیں اور اس کا ٹائم دیکھ لیں کہ میں نے جب انہوں نے پہلے اوور میں بھی شاہین نے وکٹ لی, دوسرے میں بھی لی, تیسرے میں بھی لی, اور پھر اس سے چوتھا اوور نہیں کروایا, اس کو بچا لیا اینڈ کے لیے. تب آپ کے بھائی نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ بہت مہنگا پڑے گا, ٹائم نکال کے دیکھ لیں, اور پھر وہ وہی ہوا کہ اس کو اینڈ میں 20 سکور پڑا. اچھا وہ سر میں تو ظاہر ہے بہت گھٹیا لیول پہ کرکٹ کھیلا ہوں, لیکن بھائی نے کپتانی بہت کی ہے اسی لیول پہ. میرا ایک زندگی کا اصول تھا کہ وٹ ایور سچویشن, اگر میرے ایک بالر نے وکٹ نکالی ہے نا, اس کو میں نے اگلا اوور لازمی دینا ہے. یہ ٹھیک ہے سر. اور سر کیونکہ آپ نے تو افیکٹولی کون سے 50 اوور کا میچ کھیلتے تھے, آپ چھوٹا فارمیٹ کھیلتے تھے جس میں لمیٹڈ اوورز ہوتے تھے پلیئر کے, اس کو دو یار اس نے گھر لے کے جانے اوورز کہ وہ تھک نہ جائے, اس کو برا نہ لگے. یہ کیا بات ہے شاہین؟ اگر 3 اوور میں 3 وکٹیں نکالی, اچھا آپ یہ دیکھیں کہ چوتھے اوور میں اگر وہ چوتھی وکٹ نکال لیتا تو میچ کی سچویشن بدل جاتی. اس کو اینڈ میں کروانا اور مجھے اینڈ میں اوور کروانا ایک جیسا ہے, بلکہ مجھے کروانا اس لیے بہتر ہے کہ میں جلدی اوور ختم کر لوں گا, میں نے کون سا دور سے بھاگ کے آنا. باقی وہ اینڈ کے وہ ڈیتھ اوورز کا بالر ہی نہیں ہے. اس کو پہلے 4 کرائیں, اگر تو الاؤ ہو جائے کہ ایک ہی بندہ کنزیکٹیو کراستا ہے, شاہین کو 4 کرا دیں. الاؤ کا کیا مسئلہ ہو, تو آپ کا کپتان کی مرضی ہے, جب مرضی کروائے. بیچ میں چلے. اور اگین سر عثمان طارق کے ساتھ بھی یہ کیا انہوں نے, جب وہ بندہ نکال رہا ہے وکٹس, ٹوٹل کتنی 6 وکٹیں ہوئی تھی سر, اینڈ میں 1-2 اور ہو گئی تھی, چلو ان کو چھوڑ دیں, بٹ میجر وکٹ جو تھی وہ عثمان اور شاہین نے مل کے دی تھی. ان کے اوور کدھر لے کے جانے تھے شروع میں. اور اگین بروکس واٹ اے پلیئر. ویسے بروکس کیا بات ہے بندے کی, کیا اس کی سینس تھی, کیا کہاں سے گیپ نکالا اس نے, کہاں سے اس نے بیٹنگ کی. اچھا پلیئر آپ کے سامنے آیا ہوا ہے تو اچھے پلیئر کے اوپر آپ اپنی بیسٹ جو ہے وہ چیز آگے ڈالتے, کیا ہوئے گا, سکور پڑ جائے گا, سکور تو باقیوں کو پڑ. تو سر مجھے سمجھ نہیں آئی, ایک اور پیسر ڈالا بیچ میں, چلے ٹھیک ہے ہم بھی کہہ رہے تھے ڈالیں اس کو, لیکن اس کے ساتھ ابرار کو نہیں کھلایا. ادھر اس قسم کی وکٹ کے اوپر ابرار کو ہونا چاہیے تھا. وائی ناٹ, آپ مطلب اسپن کر رہی ہے بال. بہت لاٹ آف ویئرڈ ڈیسیجنز. اور مجھے نہیں پتا کہ سلمان آغا اور جو ہمارے کوچ ہیں ان کی آپس میں کیا سنکنگ ہے کہ یہی پلان تھا, یہی میچ اپس تھے. کیونکہ مجھے لگا کہ اینڈ میں نا سارا کچھ جو تھا بڑا ہیپ ہیزرڈلی ہو رہا تھا کہ تو کرا لے. آخری اوور بھی میرے خیال میں چلے 20 اوور تک بات چلے گی, کوئی چانس ہے اگر آپ کا تو آئی تھنک شاداب کو دینا چاہیے. اگر شاداب ہے آپ کے پاس تو شاداب کو دے دیتے اوور. وہ بس جو ابرار کا تعلق ہے نا, وہ بالکل ویسے تو میرے خیال میں اس کو کھلانا چاہیے تھا. میں نے نا دیکھا تھا انڈیا والے میچ میں ابرار تھا, اور ابرار جو ہے نا وہ اس چکر میں کہ مجھے مار نہ پڑ جائے, وہ اتنی کھینچ کے بال کرا رہا تھا کہ وہ لانگ ہاپس مل رہے تھے, ان کو تیز بال مل رہی تھی, وہ بالکل بھی فلائٹ ہی نہیں کر رہا تھا, وہ اسپن کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا. میرے خیال میں جو آپ اب یہ ابرار ٹائپ بالر جو ہوتے ہیں نا, یہ کوئی ڈیفینسو بالر نہیں ہوتے, یہ اگریسو بالر ہوتے ہیں, وہ چاہے اسپنر ہی کیوں نہ ہو. اس کو آپ ذرا کانفیڈنس دیں کہ یار تجھے ہم نے رکھا ہے وکٹ لینے کے لیے, کوئی بات نہیں, تو رن کا. سر آئی تھنک اوور آل یہی ہونا چاہیے کہ کیا ہے یار, ہار جائیں گے, رن ہو جائیں گے تو کرا پڑی. اور سر دیکھیں میچ جو شروع میں جب 2-3-4 وکٹیں گری تو میچ پھنسا. ہمیں تھا کہ یار یہ تو جیتنے کے موڈ میں آئے یار, چلیں ایک دم سے سب کی ہوپس جو تھی وہ اوپر گئی. لیکن بیچ میں انہوں نے بالکل نہ اس کو نظر آیا کہ یار ایک ایسی ٹیم کھیل رہی ہے ایک ایسی ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے ہلکا سا آپ کو جواب دیا ہے تو آپ جو ہے نا وہ شکی ہو گئے وہاں پہ. اس کے علاوہ میں پوسٹ میچ کبھی کوئی چیز نہیں دیکھتا, لیکن وہ ٹویٹر پہ آ گئی کہ وہ حفیظ نے ہی کالڈ آؤٹ سکلین مشتاق کہ سیکی بھائی آپ تو بہت ڈیفینڈ کر رہے تھے شاداب کو. سیکی بھائی نے ڈبل ڈاؤن کیا, انہوں نے مزید شاداب کو ڈیفینڈ کیا. اور سر میں تو اس بات سے ویسے تقریباً اگریڈ ہوں. دیکھیں بابر اعظم کی کوئی جگہ نہیں بنتی اس ٹیم کے اندر, شاہین کی بھی ایک بہت کم جگہ بنتی ہے, چلو اس نے کل اچھی پرفارمنس کی تھی, ہم تو کنسسٹنٹ پرفارمنس مانگتے ہیں. اس کے علاوہ شاداب کی بھی میرے خیال میں جگہ نہیں بنتی. فخر زمان کو واپس لائے گڈ, وہ اس چیز کے لیے ٹھیک ہے, اسپن اچھی کھیلتا ہے, بٹ یہ 3 جو ہیں یہ کب تک چلے گا سسٹم کہ جی آپ نے ان تینوں کو لازمی رکھنا ہے.
یہ اب لاسٹ جب میچ انڈیا کے ساتھ بھی ہوا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ یار کب تک آپ یہ نظام رکھیں گے جی کہ کوئی کسی کا کچھ ہے تو کچھ ہوگا تو کوئی یہ ہوگا تو اس کو ضرور کھلانا ہے. ان کی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں, سیدھی بات ہے. بس سر وہ دیکھیں فخر زمان بھی مخصوص قسم کی پچز پہ چلتا ہے, مخصوص قسم کی پچز پہ نہیں چلتا. اچھا اب استعمال اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جی اس طرح کی پچ ہوگی تو اس کو کھلائیں گے, ورنہ وہ 16 کے اسکواڈ میں ہے, پر ضروری نہیں ہے کہ ہر میچ وہ کھیل رہا ہے. اچھا یہ اب جو ہے نا کرکٹ بڑی اس طرح کی چیز ہو گئی ہوئی ہے کہ یار میچ کس سے ہے, پچ کون سی ہے, اچھا تو آج 11 میں ہے, اچھا تو نے کل بڑی اچھی پرفارمنس کی تھی لیکن آج تو 11 میں نہیں ہے. اب بڑی نا کرکٹ اس قسم کی ایک چیز ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نئے سے نئے پلیئر ڈالتے جائیں, کھلاتے جائیں, ہارتے جائیں, ویسے کون سا جیت رہے ہیں. اچھا دیکھیں پھر بھی بات, ابھی 3 میچ رہ گئے ہیں نا, اگر 3 میچ پاکستان جیت جائے, مجھے پتا ہے اس میں اور بھی رنگ بازی ہے. آپ پورے ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے اس میں اور رنگ بازیاں بھی ہے کہ انگلینڈ نیوزی سری لنکا کو رہا ہے, سری لنکا. ہاں اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے, کون سی کوئی انہونی بات ہے. آپ کون سا یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ چاند پھٹ کے سورج کے اوپر گر جائے. یہ تو ممکن ہے کہ سری لنکا نیوزی لینڈ کو ہرا دے اور انگلینڈ سری لنکا کو ہرا دے, ممکن ہے. اچھا اس کے بعد پاکستان کا ایک میچ ہے یہ سپر 8 میں سری لنکا کے ساتھ پاکستان جیت جائے, نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت زیادہ پروبیبل ہے. اس کے بعد 2 میچ ہیں سیمی فائنل اور فائنل, بہت ممکن ہے کہ پاکستان جیت جائے. پاکستان اس کے بعد ورلڈ کپ لے کے گھر آ جائے گا. ڈو یو وانٹ دیٹ؟ آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ورلڈ کپ لے کے آئے اس کے بعد آپ نے سلمان علی آغا یا کسی کو کچھ کہا, وہ کہہ رہا ہے تو تجھے میرے سے زیادہ پتہ ہے میں ورلڈ کپ ونر ہوں. تو اس لیے یہ اچھا پلیز یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہیں, ہم بالکل پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ نے ایک اسٹرکچرل چینجز اگر کرنے ہیں اور آپ نے دور کی سوچنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج پاکستان آ رہے ہیں. بالکل سر, مجھے صرف وہ بھی چیز یاد آ گئی. دیکھیں سر, آپ نے اچھی کپتانی, دیکھیں کپتانی بھی ایک کام ہوتا ہے, آپ نے سب کو ساتھ لے کے جانا ہے, آن فیلڈ ڈیسیجنز ہیں. ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے سر لاسٹ سرفراز کے اس کے اندر. اب اس کے اندر سرفراز جو تھا ہی واز ویری ایکٹیو, وکٹ کیپنگ بھی کر رہا ہے, کپتانی بھی کر رہا ہے, کو آ کے بلہ بھی چلا دیتا تھا. اس کے بعد سر مجھے ایک کیپٹن بتا دیں جو میں اچھا بنا. سر میں تو صرف میں کمپیریٹیو کر رہا ہوں سرفراز سے. باقی میں کپتانی کے بارے میں صرف ایک چیز کہتا ہوں, پاکستان نے بہت سال یہ اس طرح کیا ہے کہ پاکستان نے ایک اسپیشلسٹ کپتان کھلایا ہے بہت سال, کہ وہ ایک بندہ ہے جو نہ بالنگ سے پرفارم کر رہا ہے نہ بیٹنگ سے پرفارم کر رہا ہے, لیکن یار یہ کپتان ہے. تو کیوں کپتانی جو ہے نا, مطلب ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص کپتانی کرنا چاہے, آپ نے اس کے اوپر ایسا کاٹا لگانا ہے کہ اس کے بچے بھی دوبارہ کبھی ٹیم میں نہ آ سکے. ٹھیک ہے, کامن سینس سے آگے اگر کوئی کچھ بھی سوچتا ہے تو اس کو آپ نے کپتان نہیں بنانا. مطلب یہ جو چیزیں نا یہ کامن سینس کی ہیں کہ یار سچویشن یہ ہے کہ اگر ابھی مجھے وکٹ مل گئی تو مل گئی, ورنہ اس کے بعد تو پھر سکور ہو ہی جانا ہے پورا, تو اپنا جو بیسٹ بالر ہے وہ لگا دو. اچھا جو بندہ اچھی بالنگ کروا رہا ہے اس سے اوور پورے کروا لو, اینڈ کی اینڈ میں دیکھیں گے فی الحال ہو سکتا ہے وکٹ نکل جائے, پریشر بڑھ جائے. یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں. اس سے جو آگے سوچتے ہیں نا, جس طرح عثمان طارق کو اتارنے والا فیصلہ تھا, یہ سر یہ اس سے بہت آگے سوچا. آگے سوچنے والا نہیں چاہیے. سر دیکھیے آپ نے کپتان والی سر سلمان علی آغا کی افیکٹولی ٹیم میں ایز کیپٹن ہی جگہ بنتی ہے. اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا سر, اور تو کہیں کل اس نے بال بھی نہیں کرائی, اس کے علاوہ بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں کیا. اب دیکھ لیں سر آن دی ادر ہینڈ انگلینڈ کا کیپٹن کون تھا, ہیری بروک چھا گیا. انڈیا کے لیے جب وہ کیا نام ہے اس کا, سوریہ کمار آتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر کے جاتا ہے. آپ دیگر ٹیموں کے کپتان اٹھا لیں تو ان کا ایک رول ہے ٹیم کے اندر. یہ پہلی دفعہ ہم نے سر ہائبرڈ ماڈل بنایا کہ یار وہ کچھ کرے گا نہیں لیکن آن دا فیلڈ اس کی ایک اورا ہے, اور ایک اس کا اورا نہیں ہے, کچھ اور ہے, اور اس کے اوپر نا آپ ریلائی کر رہے ہیں کہ یار یہ کیپٹن کیسے کھیل سکتے ہیں آپ. سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو لگتا ہے نا, ابھی تو خیر پاکستان کی ٹیم ایک عجیب و غریب سچویشن میں ہے کہ 11 پلیئرز میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس پہ آپ انگلی رکھ کے کہو کہ یار اس کی ٹیم میں جگہ پکی ہے. وہ ایک بندہ جس کی عمر کم ہے, زیادہ ہے, آگے لمبا کریئر ہے, چھوٹا ہے, ڈومیسٹک سے آیا ہے, لیگ کھیل کے آیا, فی الحال آپ نے نہیں دیکھنا. وہ ایک بندہ جس کی ٹیم میں جگہ پکی ہے اس کو کپتان بناؤ. اگر تو وہ کامن سینس اس کے اندر تھوڑی سی ہے اور اس سے زیادہ وہ سوچنا پسند نہیں کرتا تو اس کو کہو کہ فیصلے بھی تم لے لو. ورنہ آپ ڈگ آؤٹ میں جو آپ کا گورا بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو کہو کہ وہ بتا دیا کرے کہ بالر کس کو لگانا ہے, بیٹسمین کس کو بھیجنا ہے, اور فیلڈ کیا سیٹ کرنی ہے. آپ اس کپتانی والے میں سے نکل جاؤ. سارے کپتان پوری ٹیم کو
سر دوسرا اس کے اندر آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ ہمارے پاس ایک بندہ کہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ ہمارا سٹار بولر ہے اور یہ ہمارا سٹار بیٹسمین ہے. سر پوری ٹیم جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور اسپن بھی کراتے ہیں, سارے تقریباً سارے ایسے ہیں. بس شاہین بھی آن اے گڈ ڈے وہ مارمور لیتا ہوتا ہے, لیکن چلے وہ تو ایک ٹیلنٹر کا کام ہے نا انا کرنا. نہیں سر یہ دیکھیں کل تو شاہین نے بڑی اچھی بالنگ کرائی ہے, اگین نیو بال سے اچھی بال کراتا بھی ہے, لیکن سر دیکھیے آپ شاہین جو ہے نا اس کو آپ بیٹنگ آل راؤنڈر ہی سمجھیں. ہاں اچھا وہ بھی ہے, آپ نے آل راؤنڈ ٹیم بھیجی, سب آل راؤنڈر ہے ہمارے پاس, کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے. اب دیکھیے آرچر تھا, جعفر آرچر, اس پہ وہ رلائی نہیں کر رہے تھے کہ یار تو جا کے میچ ختم کرے, لیکن رہی میچ کچھ نہیں کیا تو انہوں نے کہا جائے ختم کر دو, اسے چوکا مارے ختم کر دیے. آرچر جو ہے ان کا بولر ہے, وہ اس طرح نہیں ہے کہ بھائی بولنگ اینڈ بیٹنگ دونوں پہ تم نے کرنا. سر کتنا پریشر ہے ایک ٹیم کے اوپر. اب سائم جو ہے اسے بیٹنگ نہیں ہو رہی, انڈیا کے خلاف اس نے بولنگ اچھی ہی, کل اس نے کوئی اچھی بولنگ نہیں کرائی. لیکن سر سائم کو میں جاننا چاہتا ہوں ان دا بیک گراؤنڈ جو بولنگ کوچ ہے, جو بیٹنگ کوچ ہے, ہیڈ کوچ ہے اور جو کیپٹن ہے, اس سے بات کیا کرتے ہوں گے کہ یار اس میچ میں تو نے بولنگ بھی اچھی کرانی ہے, تو نے بیٹنگ بھی اچھی کرنی ہے, کیا ہے وہ, کیا کرے وہ. سر یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بیڑا غرق ہوا ہے نا ٹیم کا, جس کی وجہ سے میں سب سے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں مصباح الحق کو. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے آپ بنا لیتے نا, آپ اچھا پلیئر نکال لیتے. نہیں, جو لوگ ٹیم میں ہوتے ہیں نا, بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر ٹیم میں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فارمولا ہے, یہ سانچہ ہے, میں نے اس سانچے میں بیٹھنا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سارے آل راؤنڈر ہیں, وہ دیکھیں کتنا لمبا کریئر شاہد افریدی اور محمد حفیظ کا, ٹھیک ہے. اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد افریدی نے تو میچ بھی بہت جتوائے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن حفیظ کو بھی تو لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ حفیظ کو پوچھتے تھے کہ یہ بیٹنگ کرتا ہے, انہوں نے کہا نہیں بالنگ کرتا ہے. پھر وہ بالنگ دیتے تو کہتے تھے یہ بالنگ کرتا ہے, انہوں نے کہا یہ بیٹنگ کرتا ہے. اس نے ساری زندگی اس طرح گزار دی, سب بچوں نے دیکھا. اب وہ جو نئی پود اس کو دیکھ کے تیار ہوئی ہے وہ ویسے ہیں. سو یہ جو ہے نا آپ ٹیم میں کیا کھلاؤ گے یہ شیپ اپ کرے گا آپ کی اگلی نسلوں کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میچ جیتنے کی کوشش مت کرو, آپ ہارو, لیکن آپ کہو کہ سلیکشن کرائٹیریا جو ہے نا ہمارا وہ نیچے نہیں جائے گا. ہم نئے سے نئے بچہ ٹرائی کرتے جائیں گے, ہارتے جائیں گے, ہم کسی صورت تجربے کو واپس نہیں لے کے آئیں گے, تاکہ یہ بچوں کے ذہن میں سے نکل جائے کہ میں بس ایک اتنی کسی پرفارمنس رکھ دوں تو میں ٹیم میں پکا ہو جاؤں. سر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیکھیں ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے یہ. اب دیکھیں آپ اگر نیٹ میں ہیں, کیمپ لگا ہوا ہے اور آپ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں, تو سر اس میں کوئی ینگر بچہ ہو, بیٹنگ بہت اچھی بیٹنگ کر رہا ہے, اور اس کو اسکاؤٹس دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ لڑکا اچھا ہے, گو سم ویئر, کچھ ڈومیسٹک بھی کھیلا ہوگا, لیگ بھی کھیلا ہوگا, جو بھی. لیکن بعد میں وہ لڑکا آپ فرض کریں, آپ جو کہہ رہے ہو, کہتا ہوگا جا کے کہ یار آپ نے بیٹنگ تو میں نے دکھا دیا آپ کو, آپ نے مجھے کوئی بال کرتے ہوئے دیکھا ہے, آئے میں آپ کو بالنگ کر کے دکھاتا ہوں. اور پھر وہ بالنگ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی اس کا فوکس جو ہے ایک بچے کا وہ ایک چیز پہ رہنا چاہیے جس میں وہ اچھا ہے, اور یہ آئیڈینٹیفائی کس نے کر کے دینا ہے اس کو. یہی تو آپ کی جو رکھے ہوئے آپ نے مینٹور سے لے کے کوچز سے لے کے ہر قسم کی جو آپ نے چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اندر, یہی تو کام تھا ان کا, جن کو کروڑ 1.5 کروڑ مل رہا تھا کہ یار تو بیٹنگ کر رہا ہے, تو بیٹنگ بھی لگا رہے, تو نہ کر کچھ اور, وقت نہ ضائع کر اپنا. لیکن یہ ہوا نہیں نا. یہ ٹیم جو نظر آ رہی ہے یہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے کہ بہائنڈ دا سینس ایسے نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں سائم نے اگر کھیلنی ہے 8-10 اوور کھیلے ہیں اس نے نیٹ کے اندر, تو لاوی تو 4 اوور کرا بھی, اسپن بھی کرا. سر بس وہ یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ مینٹورز نے ہمیں نہیں پتا ان کو یہ بتایا کہ نہیں بتایا. اصل بات یہ ہے کہ مینٹور کھڑے ہو کے گراؤنڈ میں کچھ بھی کہہ دے, وہ بچہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ یار میں جب سے پیدا ہوں میں ہوں اب 18 سال کا, 17 سال سے میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں. پچھلے 17 سال میں نے تو یہ دیکھا ہے پاکستان میں. تو اب تو جو بھی کہہ رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہوگا, میں 17 سال جو دیکھا ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہو سکا. تو پاکستان میں یہی چلتا ہے, اور باقی سب آپ کے سامنے. تو خیر سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب سری لنکا کے ساتھ ہمارا کل میچ, کل آئی تھنک کل یا پرسوں جب بھی میچ ہے, تو اس کے اندر جو بھی ہوگا سو ہوگا. اور پاکستان اگر واپس آ جائے نو پرابلم, پاکستان سیمی فائنل میں چلے جائے, سیمی فائنل بھی دیکھیں گے, سیمی کھیل کے واپس آ جائے نو پرابلم. ہاں فائنل میں چلا گیا تو یہ سر پرابلمٹک ہے, کیونکہ پھر ہوگا کہ بھائی ادھر فائنل تک لے کے گئے بات جو ہے, تو یہ ایک پرابلمٹک چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ پھر کنڈیشنز جو ہے نا اور بہت زیادہ چیزیں جو اس طرح سے بنی اور اس کی بیسس پہ آئے. ٹھیک ہے سر, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
آگے چلتے ہیں سر. سر یو کے نے سر ایک اور ریلیکسیشن دی ہے سر. آج سے کچھ دیر پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ای ویزا جو ہے وہ پاکستانیوں کو دیا جائے گا یو کے کی طرف سے. وہ تھا ورک اور اسٹوڈنٹ ویزا کی حد تک. اب انہوں نے وہی چیز جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا کے اوپر بھی کر دی جو وزٹ ویزا جیسے کہتے ہیں. تو اس کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو جاتے ہیں آپ جو یہاں پہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ اپلیکیشن جمع کرائیں گے, اپلیکیشن جمع کریں گے, آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی, اپوائنٹمنٹ کے اوپر جائیں گے, اپنے بایو میٹرکس کرائیں گے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے. جو دوسرا اسٹیپ ہوتا تھا کہ جی آپ ایک دفعہ پھر آئیں واپس یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا ویزا لگا ہے یا نہیں لگا, ریجیکٹڈ ہے یا اپرووڈ ہے, اور پاسپورٹ کھول کے آپ کو پتہ چلتا تھا. مجھے تو ایسے ہی یاد ہوتا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ اسٹیپ نہیں ہوگا آپ کا, آپ کو ای میل آئے گی, اس ای میل کے اوپر آپ کو بتا دیجیے اگر اپروو ہو گیا تو وہی آپ کا پرنٹ آؤٹ ہے. اب جو پیسٹنگ والی چیز ہے نا وہ نہیں ہوگی. اس کا ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ نہیں پھنسے گا. پاسپورٹ آپ جب جائیں گے ایک دن آپ نے چیک چک کرا کے بایو میٹرک کرا کے وہ پاسپورٹ آپ واپس لے کے گھر آ جائیں. اس کے بعد آپ کو وہ پیپر ملے گا, اس کے اوپر کیو آر کوڈ نما بار کوڈ ٹائپ چیزیں ہوں گی. جب آپ ٹریول کریں گے یو کے میں تو آپ کا پاسپورٹ نہیں لگائے گا مشین کے اوپر, وہ پیپر لگائے گا اس کے اوپر. سو یہ ایک ریلیکسیشن جو یو کے نے دی. سر یہ بہت اچھی بات ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سینٹر ہے کوئنز روڈ پہ, وہاں پہ لیٹلی یہ ہونا شروع ہو گیا تھا اگین, اور لوگ جو ہے اس کا الزام دیتے تھے یو کے پر کہ جی وہ ہنگری ہوئے میں فیس کے لیے, کہ وہاں پہ آپ نے اگر مطلب جو بھی آپ کی ڈیزائر ڈیٹ ہے ٹریول کی, جو آپ نے اپنی آئٹنری دکھائی ہوئی ہے, اس میں اگر ابھی 40 دن بھی ہے نا تو آپ ویزا جمع کروا رہے ہوتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ ارجنٹ کر دوں, ریگولرلی ٹائم پہ آنا, اور ارجنٹ کی فیس ریگولر سے بہت زیادہ تھی. تو وہ سب کو نا شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یار چلو ٹھیک ہے, میں گیا ہی 2 ہفتے پہلے ہوں تو مجھے وہ یہ مشورہ دے رہا ہے, میں 40 دن پہلے چلا گیا ہوں, میں 3 مہینے پہلے چلا گیا ہوں, مجھے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ارجنٹ. تو یہ جو ہے نا یہ اس سے تھوڑی ٹرانسپیرنسی آئے گی, یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی. دوسرا سر اس کے اندر یہ کہ دیکھیں یو کے کی یہاں لاہور کے اندر تو سچ اسلام آباد کراچی کا مجھے نہیں پتا, لاہور کے اندر ان کی ایمبسی اس طرح سے نہیں ہے. آپ ایمبسی کے اندر جا کے ویزا دیں, یہ انہوں نے کسی کو ٹھیکہ دیا ہے. ٹرکش بھی ایسے ہے اور امریکن ایسے نہیں ہے. امریکن میں تو آپ کو ایمبسی جانا پڑتا ہے اسلام آباد میں. تو اوبیسلی وہ ایک پھر پرائیویٹ وینچر ہے, انہوں نے کچھ اپنی نا فیس رکھنی ہے اس کے اوپر, تو وہ ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہیں گے نا کہ منی میکنگ ٹیکٹکس. بعد میں آئی تھنک یہ جو ہے جو ریجیکشن اور اپروول ہے وہ تو خیر ان کا اپنے ہاتھ میں, وہ جس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں جس وجہ سے اپروو کر دیں وہ آپ کی قسمت ہے. لیکن سر میں تو دیکھتا ہوں سر کہ ویزا جو ہے لگوانا کسی پوری فیملی کا لگوا رہے ہوں ویزا, سر بڑی ایک پریشر والی چیز ہے فار یو کے, یو ایس, کینیڈا, یہ 3 ملک جو ہیں, اور شینجن ویزا جو ہے, یہ 4 جو ہیں یہ بڑے ٹف ویزاز ہیں, اور ان کو لگوانے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈاکیومنٹس دینی پڑتی ہیں. ٹرکش لگ جاتا ہوتا ہے آپ کا, دبئی تو چلے چھوڑ دیں وہ تو بند ہی ہوئے ہیں آج کل, لیکن باقی ساؤتھ ایسٹ کا آپ دیکھ لیں, آپ تھائی لینڈ چلے جائیں, انڈونیشیا دیکھ لیں, آپ اپنا باقی دیکھ لیں, اور جگہیں جو بھی ہیں ویتنام, وہ اتنے مشکل نہیں ہے. بلکہ آج کل ویسے ویتنام رکا ہوا ہے, پاکستان ویتنام رکا ہوا ہے, وہ تو رکتے رہتے ہیں سر. لیکن میں ایز اے پوائنٹ کہ وہ نا آپ جب اپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ مسئلہ یہ کہ یہ جو ہے نا ویزاز, ان کا مسئلہ یہ کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ کا پلان بن چکا ہے, آپ کو کوئی ٹکٹ کی ڈیل مل رہی ہے, تو لوگ جو ہیں وہ پھر نا اب پروسیجر یہ اس قسم کا ہوگا کہ ٹکٹ اب کرا ہی نہیں سکتے فی الحال. یار پہلے ویزا اپلائی کریں, ویزا لگیں گے تو ٹکٹ لیں گے, کیونکہ ٹکٹ اگر آپ کینسل کرواتے ہیں اس پہ فیس پڑتی ہے, آپ کو نقصان ہے آپ کا. تو پہلے یہ نہیں تھا ہوتا, پہلے آپ کا نا تھا ایک یار کہ ویزے تو لگ رہے ہیں آج کل. اب وہ کوئی دین مان نہیں اس چیز کا کہ جی ویزا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. ہاں جی, اور وہ سر یہ جو آپ نے 4 جگہوں کے نام لیے نا یہ ہمیشہ سے بڑے ٹف تھے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز جو ان کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے فار وٹ ایور ریزن ویزا لگ گیا یا وٹ ایور ریزن ویزا ریجیکٹ ہو گیا, وہ جو آپ فیملی والی بات کر رہے ہیں نا کہ 4 کا لگ گیا 1 کا ریجیکٹ ہو گیا, اب وہ ایک عجیب کشمکش ہے. اپیل میں جائے پھر ہاں, اور وہ 14 دن کے اندر اپیل. بائی دا وے آئی فائنڈ دیٹ اپیل ویری یوزفل, کہ یہ میرے ساتھ تو ہو چکا ہے, ریجیکٹ ہوا ہے 14 دن کے اندر اپیل ڈالو, وہ اکثر اپروو ہو جاتا ہے. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ اب وہ نہیں پتا کہ کیوں 1 کا ہو گیا, اب پوری فیملی سوچ رہی ہے ہم نے جانا ہے نہیں جانا, اس کا کیا کریں گے, تو وہ بڑے مسائل ہیں. ہاں بڑے مسائل ہیں سر. دوسرا یہ اگین اکراس دا بورڈ یہ معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں دبئی کا تو بات ہی نہ کی جائے, ہمیں اتنی کنفلکٹنگ نیوز ملتی ہے کہ لے جی اب ہمارا معاہدہ ہو گیا ان سے, اب سب ٹھیک ہو گیا ہے, اور یہ نا آپس میں ویسے 2 حکومتیں جو ہے ملی نہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کہہ دیں, ہم نے تو اسکروٹنی فل ٹائٹ کی ہے. اور وہی ہے کہ وہ والی رول اسٹل اپلائز کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے 6 منتھ تک تقریباً 3 ملین پلس روپیز اگر مینٹینڈ ہے آپ کے, اور آپ انڈر دی ایج آف 40 اور اکیلے ٹریول کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی میں سب پیرامیٹرز سوچیں آپ کے. ایک شخص جو سنگل ہو اس نے دبئی ٹریول کرنا ہے,
اس کے اکاؤنٹ میں 6 مہینے سے 30 لاکھ روپے گھومنا چاہیے وہ اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائیں آپ کا ویزا لگ جائے گا. اب یہ تو بہت کم لوگ ہیں نا جو یہ کر سکتے ہیں, تو وہ فیکٹری تو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ یہاں فری فار آل نہ بنائیں اس چیز کو, جو کہ ہوا ہوتا ہے. اور دبئی کا ایک وہ 5 ایئر بھی ہے, وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے, وہ اس کا بڑے سوال پوچھتے ہیں وہ, اور پھر لیکن لوگوں کے لگے بھی ہیں. 5 ایئر کی یہ موجیں اگر آپ نے دبئی ریگولر آنا جانا لگا نا آپ کا, تو پھر 5 ایئر آپ کا لگ سکتا. تو سر پاکستان کے لیے نا وہ وہی والی بات ہے کہ جو اسٹینڈنگ ہے نا پاسپورٹ کی, وہ آپ دیکھ لیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان T20 میں نمبر 5 یا 6 پہ ہے, تو اسی طرح حساب سے آپ نے میچ دیکھنا, ہم دیکھتے نہیں ہیں. اسی طرح آپ کا پاسپورٹ جس اسٹینڈنگ میں نا اس حساب سے آپ کی ویزے لگ رہے ہیں, یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہاں جی بالکل. باقی یہ ہے کہ دبئی کا ویزا جو ہے نا وہ یوزفل بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وہ آنا جانا تو چھوڑ ہی دیں, آپ کا دنیا میں کہیں بھی آنا جانا ہے تو موسٹ پروبلی آپ کا ٹرانزٹ جو ہے وہ دبئی بنے گا. اچھا, کئی دفعہ بڑی بڑی اچھی ٹکٹس مل رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ہوتا ہے اسٹے پیریڈ وہ جو کیا کہتے ہیں زیادہ اس ہوتا کو, ہاں وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ باہر نکل سکتے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے؟ ہاں ہاں, ٹیکسی پکڑیں, دبئی مال جائیں, وہاں پہ تھوڑا بہت ہینچ پینکی کریں اور وہاں سے واپس آ جائیں. آپ ہاں مطلب ورنہ دوست کے گھر چلے جائیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. بس دیٹس اٹ واٹ ہیپن. یاد لیتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.